السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا يدخل الجنۃ من لا یأمن جارہ بوائقہ، رواہ مسلم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کی ایذا رسانیوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا دین، دین اسلام، اتنا کامل اور اکمل دین ہے کہ اس میں انسان کی زندگی گزارنے کے لیے جو رہنمائی انسان کو چاہیے تھی، مسلمان کو چاہیے تھی، وہ تمام قسم کی رہنمائی اور گائیڈ لائن اس دین میں موجود ہے۔ دین اسلام نے زندگی کا کوئی گوشہ اور کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا جس کے متعلق اس نے اپنے ماننے والوں کو رہنمائی مہیا نہ کی ہو۔ اور وہ رہنمائی کس لیے مہیا کی گئی؟ اس لیے کہ اللہ کے بندوں، دین اسلام کے پیروکاروں کی نہ صرف آخرت کی زندگی کامیاب ہو بلکہ ان کی دنیا کی زندگی بھی پرامن اور خوبصورت بن جائے۔ اس لیے اللہ پاک نے، اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو کچھ زندگی گزارنے کے ٹپس دیے، کچھ آداب اور کچھ حقوق اور کچھ فرائض مقرر کر دیے ہر ایک۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ اس زمین پہ زندگی گزارتے ہوئے ہر انسان کو اپنے دائیں بائیں رہنے والے لوگوں کے ساتھ واسطہ تو پڑتا ہے نا۔ آخر جو بھی انسان زندگی گزارے گا وہ کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، کسی محلے میں، کسی گلی میں گزارے گا۔ انسان دائیں بائیں بستے ہوں گے، وہ یا تو اس کے رشتہ دار ہوں گے یا غیر رشتہ دار ہوں گے، یا وہ مسلمان ہوں گے یا کافر ہوں گے، یا وہ ہمسائے اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے۔ بہرحال دین اسلام نے ہر صورت میں انسان کو پابند کیا ہے کہ وہ اپنے گھر کے قرب و جوار میں، وہ اپنی رہائش کے قرب و جوار میں رہنے والے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور قرب و جوار میں رہنے والے لوگوں کو ہی ہمسائے یا پڑوسی کہا جاتا ہے، اور انگلش میں ان کو نیبرز کہتے ہیں، اور عربی زبان میں ہمسائے کو کہتے ہیں جار۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی جار کا لفظ ہے، جارو، اس کا ہمسایہ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے گرد و نواح میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا بیہیو کرنے کی تلقین فرمائی۔ اور صرف اچھا بیہیو کرنے کی تلقین ہی نہیں فرمائی، بلکہ جو شخص ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا، جو شخص ان کے متعلق شرارتیں کرے گا، سازشیں کرے گا، ان کو تکلیف پہنچائے گا، دین اسلام نے ان کے متعلق سخت وعید بیان فرمائی۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے اپنے حقوق کا تذکرہ فرمایا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، بندگی کرو، اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کے بعد اللہ پاک نے
رشتہ داروں کے حقوق کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمسایوں کے حقوق کا تذکرہ فرمایا اور کن کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے؟ فرمایا والجاری، اور پڑوسی کے ساتھ، اور پھر پڑوسی کی دو قسمیں بیان فرمائی اللہ رب العزت نے، فرمایا والجاری ذی القربہ، اور رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور ضروری تو نہیں کہ دائیں بائیں اڑوس پڑوس میں آپ کے رشتہ دار ہی آپ کے ہمسائے ہوں، وہی بستے ہوں، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ایسا اکثر و بیشتر ہو بھی جاتا ہے، چاچے بابے رشتہ دار آپ کے دائیں بائیں رہتے ہیں۔ تو فرمایا والجاری ذی القربہ، اور رشتہ دار ہمسائے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، والجار الجنب، اور اجنبی ہمسائے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ رشتہ دار ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور یہ بھی نہ سمجھ لینا کہ شاید مومن اور مسلمان ہمسایہ ہوگا تو اچھا سلوک کرنا ہے ورنہ اچھا سلوک نہیں کرنا، ایسا نہیں۔ وہ اجنبی ہے، وہ کوئی بیگانہ ہی صحیح، لیکن رہتا تو آپ کے دائیں بائیں اڑوس پڑوس میں، تو اس لیے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور ہمسائے تین قسم کے ہوتے ہیں عام طور۔ ایک ہمسایہ ہوتا ہے جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے، مومن مسلمان بھی ہے۔ اب اس ہمسائے کے حقوق بہت زیادہ بڑھ گئے، ایک تو اس لیے کہ وہ آپ کا مومن بھائی ہے، اور ایک اس لیے کہ وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے، رشتہ داری کے حقوق اپنے ہیں، اور تیسرا اس وجہ سے کہ وہ آپ کا ہمسایہ بھی ہے۔ تین قسم کے حقوق ہیں اس شخص کے۔ اگر کسی کا پڑوسی اور ہمسایہ ایسا ہے تو اس کو تو بہت ہی زیادہ کانشیس اور بہت ہی زیادہ فکر مند ہونا چاہیے کہ کہیں مجھ سے اس کے حقوق میں کوئی حق تلفی نہ ہو جائے، کوئی زیادتی ظلم نہ ہو جائے، کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اور کبھی ایسا ہمسایہ بھی ہوگا کہ جو ان تین میں سے جس کے اندر دو خصلتیں پائی جاتی ہیں، ان تینوں میں سے دو خصلتیں تو لازمی ہوں گی، ایک ہمسایہ اور ایک وہ مسلمان ہو سکتا ہے اور ایک وہ رشتہ دار ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال ہمسایہ چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے اجنبی ہو، ہر صورت میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اگر کافر ہے تو ممکن ہے کہ آپ کے اچھے سلوک سے وہ اسلام کے قریب ہو جائے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے، آپ کے اچھے بیہیویئر سے وہ شخص متاثر ہو کر ایک دن آپ کا ایمانی اور اسلامی بھائی بن جائے۔ اس نیت کے ساتھ جب آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا اجر و ثواب بہت بڑھ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث مبارکہ جو میں نے آغاز میں عرض کی ہے صحیح مسلم کی، اس کے آغاز میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور اس سے قبل بھی کئی احادیث میں اس بات کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں صرف کافر مشرک رہے گا۔ جو مسلمان ہے، مومن ہے، لیکن اس کے متعلق اس پہ اگر کوئی شک لگ گئی جنت میں نہ جانے کی، تو دو صورتیں ہیں اس کے بچنے کی۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے پہلے معافی مانگ لے، پھر بھی جنت میں چلا جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ عذاب بغت کر، اگر ہمسایوں کے ساتھ اس نے بدسلوکی کی ہے نا، مس بیہیو کیا ہے، ان کی حق تلفی کی ہے، پھر اسے جہنم میں سزا لینی پڑے گی، سزا لے کر، سزا پا کر پھر جنت میں داخل ہو سکتا ہے، ورنہ جب تک ہمسایوں کے حقوق کی حق تلفی کرنے کی سزا نہیں پائے گا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ اور صحیح بخاری شریف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ایک اور انداز سے بات سمجھائی۔ آپ نے فرمایا واللہ وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، واللہ وہ شخص ایمان والا نہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون شخص جو مومن نہیں، جو آپ اتنی تاکید سے اور اتنی تکرار سے فرما رہے ہیں کہ مومن نہیں، مومن نہیں، مومن نہیں؟ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہ۔ آپ نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں
جس کے پڑوسی اس کی سازشوں سے، اس کی شرارتوں سے، اس کی زبان سے، اس کی بد اخلاقی سے، کسی بھی چیز سے، کسی بھی قسم کے مس بیہیو سے بے خوف نہ ہو، امن میں نہ ہو، جس کے پڑوسی اس سے امن میں نہ ہو۔ اب یہ بڑا وسیع لفظ، اللہ اکبر۔ جو آج حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی ہے اس میں یہی الفاظ ہیں، من لا یأمن، کہ جس سے بے خوف نہ ہو، جس سے امن میں نہ ہو۔ کون؟ جارہ، اس کے پڑوسی، اس کا ہمسایہ، بوائقہ، اس کی شرارتوں سے، اس کی سازشوں سے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جبریل امین مجھے ہمسایوں کے متعلق مسلسل تاکید کرتے رہے، مسلسل ان کے حقوق بیان کرتے رہے، حتیٰ کہ مجھے ڈر ہوا کہ اللہ پاک کہیں وراثت میں ہمسایوں کا حصہ مقرر نہ کر دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی تاکید ہے۔ السلسلہ الصحیحہ میں علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، الترغیب میں بھی وہ حدیث موجود ہے اور الادب المفرد میں بھی موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر سوئے لیکن اس کا ہمسایہ بھوکا سو رہا، خیال ہی کوئی نہیں میرے ہمسائے کی کیا معاشی صورتحال ہے۔ آج کل وہ بیچارہ، اس کی دیہڑی بھی لگ رہی ہے کہ نہیں، گھر میں چولہا بھی چل رہا ہے کہ نہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے ہمسائے کو تحفہ دینے میں کوتاہی نہ کرے، اگرچہ وہ بکری کا کھر، جسے ہم پائے کہتے ہیں، بکری کا کھر پکا کر وہی اس کے گھر کیوں نہ بھیج دے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ سالن پکاتے وقت، گوشت پکاتے وقت پانی کچھ زیادہ ڈال لو اور کچھ شوربہ اپنے ہمسائے کی طرف بھی بھیج دو۔ اللہ اکبر۔ اور مسند احمد میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بد زبان عورت کا تذکرہ کیا گیا، فرمایا کہ ایک عورت ہے، بڑی تہجد گزار ہے، نفل بڑے پڑھتی ہے، صدقہ و خیرات نفلی بڑے کرتی ہے، بڑا کچھ کرتی ہے، لیکن اس کے ہمسائے اس کی زبان سے بڑے تنگ ہیں، بڑی بد زبان ہے، فرمایا جہنمی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی وعید، کتنی سخت وعید ہے ہمسایوں کے حقوق ادا نہ کرنے کی، ان سے مس بیہیو کرنے کی، ان سے بد اخلاقی سے پیش آنے کی، ان کو تکلیف پہنچانے کی، ان کو پریشان کرنے کی۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کبھی ہمسائے نے اونچی آواز سے گانے لگا دیے ہیں، سارے ہمسائے، سارا محلہ پریشان، کبھی شادی، کبھی منگنی، کبھی فنکشن کے نام پہ ساری رات وہ خباثت ہوتی ہے کہ سارا محلہ رات کو بیچارہ پریشان رہتا ہے۔ اور کبھی ہم ہمسایوں کی دیوار کے ساتھ ان کے دروازے کی طرف کوڑا لگا دیتے ہیں، اپنا ساری گلی صاف کر کے ان کے دروازے کے پاس کوڑا پھینک دیتے ہیں۔ کبھی ہم اپنا گھر دھوتے ہیں، سارا پانی گلی کے اندر، ساری گلی پریشان۔ اگر کسی ہمسائے نے کیل لگانا نا اپنی دیوار میں، کوئی تار باندھنی ہے کپڑے لٹکانے کے لیے، کیل نہیں لگانے دیتے۔ کوئی ساتھ ہمسایہ آ جائے، اس بیچارے نے کوئی مستری مزدور لگا کے مکان بنانا ہے تو پانی دینے کو تیار نہیں۔ اور اگر مکان بنا رہے ہیں، ہمسایوں کو کچھ مہینے کے لیے تکلیف ہے، وقتاً فوقتاً ان کے پاس جا کے معذرت کریں، وقتاً فوقتاً ان کے گھر تحائف بھیجیں، ویسے عام حالات میں بھی تحائف بھیجیں۔ اگر ہمسایہ بیمار ہو جائے، فلاں صاحب نظر نہیں آ رہے، بھائی جان نظر نہیں آ رہے، پوچھیں، گھر چلے جائیں، عیادت کریں، غمی خوشی میں شریک ہونے کی کوشش کریں۔ اپنے ہمسایوں کی طرف اپنی کھڑکیاں وغیرہ نہ کھولیں، جھانکیں نہ ان کے گھر، کوشش کریں کہ اپنا نقشہ اس طرح کا بنائیں کہ آپ کے ہمسائے کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اگر آپ نے پلاٹ بیچنا ہے، مکان بیچنا ہے، سب سے پہلے آپ کے ہمسایوں کا حق ہے۔ اللہ پاک نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حق دیا، حق شفا، قریبی لوگ جو جن کے ساتھ وہ جگہ لگتی ہے، پہلے ان کا حق۔ کئی لوگ ان کو پوچھتے بھی نہیں اور کسی اور کو بھیج دیتے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اچھے ہمسائے عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اچھے ہمسائے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔